بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، یہ جماعت چہارم کی میں آپ کی ٹیچر اسلامیات کی آپ کو اور آپ کو آج چیپٹر نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ یہ دوسری سیمائی کا چیپٹر نمبر 2 ہے، ہجرت مدینہ، یعنی کہ مدینہ کی طرف ہجرت۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہجرت کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ اہل مکہ یعنی کہ مکہ کے رہنے والوں کو۔ مکہ کے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثریت آپ کی مخالفت پر قائم تھی، یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ اب مکہ میں اسلام کی مزید اشاعت ممکن نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دوسرے شہروں سے آنے والوں پر زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ حج کے دنوں میں مکہ میں پورے عرب سے لوگ خانہ کعبہ حج کرنے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس اکثر رات کو تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ نبوت کی 11ویں سال کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، پھر واپس یثرب جا کر اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اگلے سال یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال یثرب کے 12 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر، بن کا مطلب ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور کوشش سے یثرب میں تیزی سے اسلام پھیلا۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب کے تقریباً 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد 6 آئے تھے ان کے ساتھ اپنے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ ان کے وہاں جا کے ان کو دین سکھائیں، ان کی جو باتیں ہیں دین کی اور اپنی تبلیغ کی طرف ان کو بلائیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یثرب کی صورت میں ایک نیا مرکز مل رہا ہے، یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا نام ہے نا، تو یعنی کہ یثرب کی صورت میں یعنی کہ ایک نیا ٹھکانہ مل رہا ہے، نیا مرکز مل رہا ہے اور وہاں مسلمان وہاں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوت میں جمع ہوئے اور آپ کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو جہل کی تدبیر پر اتفاق رائے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیے جائے اور یہ سب مل کر ایک ہی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں۔ اس طرح آپ کا خاندان، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا؟ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکے گا، یعنی کہ بدلہ نہیں لے سکے گا۔ طے ہوا کہ رات ہوتے ہی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ محاصرہ کرنا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ ٹھیک ہے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے۔ اب واقعات ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ اب پھر ہوا کیا۔ کفار مکہ نے تو یہ سوچ کر گھر کے باہر آ گئے تھے کہ وہ حملہ کریں گے۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس چال سے آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر اپنے رفیق یعنی کہ اپنے دوست، ٹھیک ہے، رفیق کا مطلب ہے ساتھی یا دوست، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہیں سفر کی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر خوشی سے رو پڑے کہ انہیں سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میسر آ رہا ہے۔ رات ہوئی تو قریش نے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو رات ہوتے ہی انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح لوگوں کی امانتیں لٹا کر مدینے چلے آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب وہ دیکھا کہ کفار مکہ گھر کے باہر سارے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے ہوئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینکی، یعنی کہ انہوں نے سورۃ یاسین کی جو ہیں آیات پڑھی تھی اور اس مٹی پر
پھونکے اور ان سب جو کھڑے تھے قریش مکہ ان کی طرف وہ مٹی پھینکی۔ اس حق کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، وہ کھڑے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر کوہ سور کی طرف روانہ ہوئے۔ کوہ کا مطلب ہے غار، ٹھیک ہے، غار سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ صبح ہوئی تو کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ اب قریش مکہ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار سور تک جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ، جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 40 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں گئے، وہاں انہوں نے پناہ لی تو قریش کے لوگوں نے کیا کیا، اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے سرخ رنگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں لکھا لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں، سرخ رنگ کا جو ہے بہت اونٹ جو ہوتا ہے بہت قیمتی اونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا لالچ دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اس لالچ کی وجہ سے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو کرتے کرتے کچھ لوگ غار کے پاس ہی پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ ان کے پاؤں غار سے نظر آ رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھا کیا۔ سراقہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا تھا، یعنی کہ زمین میں پھنس گیا تھا۔ سراقہ جان گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوا، اسے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ 12 یا 14 دن کے طویل سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو یثرب کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ یثرب کی بچیاں درج ذیل گیت گا رہی تھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 دن یا 14 دن کے بعد سفر کے بعد مدینہ پہنچے تھے۔ یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچیاں گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا۔ اس کے بعد لوگ یثرب کے نام کو بھول گئے اور ہر کوئی اسے مدینہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تک کا سفر۔ راستے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں دی، یعنی کہ اور سفر میں یعنی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔